بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو رحمت برکت عطا فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک مالدار غنی شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ قربانی کرنے سے پہلے ہی مر گیا، تو کیا نیا جانور اتنی ہی قیمت کا لینا ضروری ہے یا پھر کم قیمت کا بھی لے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے شریعت کیا حکم دیتی ہے، رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، پوچھی گئی صورت میں اس غنی شخص کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، شریعت اس کو اختیار دیتی ہے کہ جو بھی قربانی کے قابل جانور ہو اسے قربان کر سکتا ہے۔ پہلے جانور کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ یا کم قیمت والا لینا سب کی شریعت اجازت دیتی ہے، کیونکہ جانور مر جانے کی صورت میں دوسرے کم قیمت والے جانور کی قربانی میں کرنے سے پہلے جانور سے کسی قسم کے منافع حاصل نہیں کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی قسم کے منافع حاصل نہیں کیے جا رہے تو اب کم قیمت والے جانور کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کے لیے خریدنے کے بعد، ٹھیک ہے، غنی شخص اگر جانور بدلنا چاہے تو حکم یہی ہے کہ اس جانور سے اعلیٰ جانور سے بدلنے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر ویسے جانور آپ نے لیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بیچ کے کوئی دوسرا جانور لینا چاہ رہے ہیں، تو اب شریعت کا حکم آپ کے لیے یہ ہے کہ جو جانور آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اور جو خریدنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیچنے والے سے خریدنے والا جو آپ کا جانور ہے وہ اعلیٰ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کم کو اعلیٰ سے بدل سکتے ہیں، اعلیٰ کو کم سے نہیں بدل سکتے، یہ کلیہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کم کو اعلیٰ سے تو بدل سکتے ہیں، اعلیٰ کو کم سے نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جانور کی مثل یا اس سے کم قیمت والے سے بدلنے کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ مر جانے کی صورت میں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ فقہائے عظام مطلقاً فرماتے ہیں کہ دوسرا کوئی جانور قربان کرے اور اپنا واجب ادا کر دے، اور البتہ بہتر یہ ہے کہ اچھا فربا موٹا تازہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے، حسین ہو، خوبصورت ہو، اس طرح اس جانور کو ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ مسئلہ غنی کے پہلے جانور کے مر جانے کی صورت میں ہے۔ جانور اگر مر جاتا ہے تب یہ آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ چوری جانور ہو جائے یا گم ہو جائے یا ایام قربانی تک اسے دوبارہ مل جانے کی صورت میں مسئلہ جدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قربانی کا جانور جو ہے خرید کر بیچنا کیسا ہے، اس حوالے سے بھی ایک دوست نے سوال لکھا، چلے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اسی سیکشن میں، کہ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہم قربانی کے لیے جانور خرید کر اپنے علاقے میں لائے تو وہ ایک آدمی کو پسند آ گیا، وہ کہتا کہ یہ جانور مجھے بیچ دو، تو اور آپ اپنے لیے دوسرا جانور خرید لو، اور اس آدمی کو جانور بیچنے سے ہمیں نفع بھی مل رہا ہے، کیا وہ جانور ہم اس سے بیچ سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ جانور خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ جانور غنی نے قربانی کے لیے خریدا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو جانور لے کے آئے ہیں اور دوسرے بندے کو پسند آ گیا ہے، وہ جانور غنی شخص نے خریدا ہے، تو اس حوالے سے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ تو غنی نے قربانی کی نیت سے جو جانور خریدا اور اگر وہ اسے بیچتا ہے اور اس کی قیمت میں سے کچھ رقم کم کر کے بقیہ کا دوسرا جانور خریدے گا تو یہ بیچنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ اعلیٰ چیز کو کم تر کے ساتھ ہم نہیں بدل سکتے، ہاں البتہ کم تر چیز کو اعلیٰ کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر یہ اس طرح کرے گا، ٹھیک ہے، اگر یہ اچھے جانور کو کم قیمت میں والے میں بدل کے، مطلب 1,00,000 روپے کا جانور یہ لے کے آیا اور کسی کو پسند آ گیا، وہ جی 1,00,000 کے بدلے میں 1,50,000 روپے اس کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ 1,00,000 جانور 1,00,000 کا بیچ کے اور یہ جانور دوسرا جو لے کے آ رہا ہے اپنے لیے وہ 80,000 کا ہے یا ٹھیک ہے 70 کا ہے، 60 کا ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے 1.5 کا بیچا اور 1 کا اپنے لیے لے رہا ہے، تو اس طرح کرنا بیچنا ناجائز ہے، گنہگار بھی ہوگا انسان اور اس پر توبہ بھی لازم ہوگی، اور جو رقم آپ نے بچائی ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 کا لائے، آپ نے 1.5 کا بیچا اور آپ نے دوسرا جانور 1,20,000 کا خریدا، اب جو 30,000 بچیں گے اس کو صدقہ کرنا بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں، اور اگر
उसे बेचकर उसी की मिसल दूसरा जानवर लाना चाहता है तो भी बेचना मकरूह तहरीमी है, गुनाह है। मतलब आपने 1 लाख का जानवर, वो किसी को पसंद आ गया जी, वो 1 लाख का बेच के उसी तरह का 1 लाख का और जानवर लेके आ रहे हैं, तो अब भी ये मामला करना आपके लिए दुरुस्त नहीं है, मकरूह तहरीमी है, गुनाह है। हाँ, अगर इससे बेहतर जानवर लाना चाह रहे हैं, जिस तरह कि मैंने पहले भी आपको कायदा कुलिया बता दिया कि आला चीज़ को जो है कमतर से नहीं बदल सकते, कमतर चीज़ के बदले में आप आला चीज़ ले सकते हैं। मतलब कमतर है जानवर, ठीक है, उसको आप बेच दें, आला जानवर ले आएँ तो ये कर सकते हैं। और अगर आला जानवर आप बेच के और कमतर में जा रहे हैं तो इस तरह करना आपके लिए जायज़ नहीं है। शरीयत इस हवाले से इस मामले में मना करती है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये दोनों सवाल भी और जवाब भी समझ आ गए होंगे। मज़ीद शरई मसाइल सीखने के लिए, पूछने के लिए आप नीचे कमेंट में जाके सवाल पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद मसाइल की मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस फरमा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप सबसे पहले दीन का इल्म सीखने में कामयाब हों। बारगाह इलाही में दुआ है अल्लाह करीम हम सबको दीन का इल्म सीखते रहने और समझते रहने और अमल करते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।